کوئی کتنی بھی عبادت کر لے، کوئی کتنا بھی علم حاصل کر لے، کوئی کتنی بھی مشقت کر لے، کوئی کتنی بھی ریاضت کر لے، عبادت کو بچانے کے لیے اور علم کو علم نافع بنانے کے لیے اولیاء اللہ کی سنگت کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی کتنا بھی علم حاصل کر لینا، وہ یہ نہ سوچے کہ فقط علم حاصل کر کے اب وہ خود کفیل ہو گیا ہے، علم نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اب وہ معرفت الہی کی اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو اب کسی مرد کامل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ولی کامل کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ولی کامل کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ علم نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اب وہ معرفت الہی کی اس منزل پہ ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا کوئی امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہے؟ امام ابو حنیفہ وہ ہے جب فقہ کی مسجد میں بیٹھے تو فقیہ اعظم، حدیث بیان کریں تو محدث اعظم، تفسیر کی دنیا میں آئے تو مفسر اعظم، اگر ویسا دیکھیں تو امام اعظم۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جب سارے علوم حاصل کر لیے، پڑھ لی سلطنات، پڑھ لیا ساری حدیثیں، پڑھ لیا سارے اصول، پڑھ لیا سب کچھ، حضرت امام ابو حنیفہ اس کے بعد امام جعفر صادق کے پاس جاتے اور 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارتے، اور حضرت امام ابو حنیفہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سارا علم حاصل کرنے کے بعد میں گیا جعفر صادق کے پاس اور 2 سال ان کا فیضان نظر حاصل کیا، اگر میں وہ 2 سال جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزارتا تو میں نے ہلاک ہو جانا تھا، میں نے ہلاک ہو جانا تھا۔ امام ابو حنیفہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مولانا روم نے کیا اپنی ساری زندگی کے بعد یہ نہیں کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد؟ اگر مولانا روم اس مقام پہ پہنچا ہے تو مولانا روم کو خالی تحقیق نے یہاں نہیں پہنچایا، مولانا روم کو خالی علم نے یہاں نہیں پہنچایا، مولانا روم کو خالی ریاضتوں اور عبادتوں نے یہاں تک نہیں پہنچایا، مولانا روم کو خالی کتابوں نے یہاں تک نہیں پہنچایا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اگر مولانا روم یہاں ہے تو اپنے مرشد کامل کی نظر کا صدقہ ہے۔ پتہ چلا کہ جتنا بھی علم حاصل کر لو، علم کو اگر علم نافع بنانا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کا دامن تھامنا ہوگا، اللہ والوں کا دامن تھامنا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اکثر حضرت بیلول دانا کے پاس جا کے بیٹھا کرتے اور کہا کرتے کہ حضور کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا، ان سے جا کے سوالات کیا کرتے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ خود اتنے بڑے عالم، اس دور میں آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ اس سے جا کے باتیں سنتے ہیں۔ وہ بیلول دانا مجذوب ہے، کبھی قبرستان میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ ایک مجذوب سے، ایک درویش سے جا کے آپ امام ابو حنیفہ آپ جا کے اس سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ جواب سننا کہ جب عالم صوفیاء کے رنگ میں رنگتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں شریعت کو جانتا ہوں نا، میں کتاب اللہ کو جانتا ہوں اور وہ براہ راست اللہ کو جانتا ہے، میں کتاب اللہ کو جانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتا ہے۔ یہی حال تھا امام احمد بن حنبل کا، بشر حافی کے پاس جا کے کہتے کہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا امام احمد بن حنبل سے کہ آپ جا کے بشر حافی سے سوال پوچھتے ہیں، بشر حافی کو کیا علم آپ کے مقابلے میں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں شریعت کو جانتا ہوں اور بشر حافی شریعت والے کو جانتا ہے، شریعت والے کو جانتا ہے، شریعت والے کو جانتا ہے۔ جب ایک عالم صوفیاء کے رنگ میں رنگے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حدیث لینے میں شام جا رہے ہیں، راستے میں حضرت شہاب الدین ساری سے ملاقات ہوئی۔ کہا سیوطی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حدیث کی تلاش میں شام جا رہا ہوں۔ کہا کہ اتنی دور کیوں جا رہے ہو؟ میرے مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت سیوطی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ سیوطی کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ کوئی عالم آ کے مجھے حدیث سنائے گا۔ وہ کہتے ہیں حضرت شہاب الدین ساری نے کہا سیوطی آنکھیں بند کرو، سنا ولیوں کے ساتھ نسبت ہو تو نسبت کہاں پہنچتی ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو بند کیا، میں نے سمجھا کوئی عالم آ کے حدیث سنائے گا۔ کہا کوئی عالم نہ آیا، مصطفیٰ میری نگاہوں کے سامنے آ گئے، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ نے خود مجھے اپنی حدیث عطا فرمائی، خود اپنی حدیث عطا فرمائی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی کے وقت آخر پہ نظر ڈالی جائے تو مجھے بتاؤ ایمان سلامت لے کے گئے، کام تحقیق آئی یا نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں گزارا ہوا ایک لمحہ کام آیا؟ حضرت نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے ہیں،
کہتے وہ جو تجھے اس شخص نے کہا تھا میرے دربار کے سامنے. حضرت فخر الدین رازی کا وقت آخر آیا تھا. شیطان بھی آ گیا. شیطان نے توحید پہ مناظرہ شروع کر دیا. جتنے دلائل حضرت فخر الدین رازی نے رکھے تھے ہر دلیل کا جواب شیطان دیتا جائے. جب دلیلیں ختم ہونے لگی حضرت نجم الدین کبرا نے کہا کہہ دے کہ رسول اللہ کے کہنے کی وجہ سے بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانگتا ہوں. حضرت فخر الدین رازی نے یہ کہا تو ایمان سلامت لے کے گئے. ایمان سلامت لے کے گئے. پتہ چلا فخر الدین رازی کو اگر کام آیا تو برسوں کی تحقیق کام نہ آئی بلکہ ورد کامل کی بارگاہ میں گزارا ہوا وقت کام آیا. صحابہ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج ساری امت کے اعمال کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان کے ایک سجدے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. جس صحابی نے ایک تہجد بھی نہیں پڑھی آج سارے تہجد گزار اکٹھے ہو جائیں تو اسے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. جس صحابی نے ایک حج بھی نہیں کیا آج سارے حاجی اکٹھے ہو جائیں تو اسے ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ سے جڑ گئے. ان کو مصطفیٰ سے نسبت حاصل تھی. مصطفیٰ کی نسبت کا فیضان تھا کہ ان کو یہ ملا. یاد رکھنا یہ جو تم اولیاء سے محبت کرتے ہو یہ جو تم صوفیاء سے محبت کرتے ہو یہ تمہاری محبت رائے گاہ نہیں جائے گی. یہ تمہاری محبت دنیا و آخرت میں تمہارے رنگ لائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان سے تعلق کی وجہ اللہ کا تعلق ہے. ان سے نسبت کی وجہ اللہ سے نسبت ہے. کئی احادیث ہیں بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں. کئی احادیث کہ یہ اولیاء قیامت کے دن اللہ ان کو حکم فرمائے گا جاؤ جہنم میں سے ان لوگوں کو ڈھونڈ لو جہنم کے کنارے کھڑے ہو اور ان لوگوں کو ڈھونڈ لو جو تمہاری مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تمہارے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے میرا ذکر کرتے تھے. جاؤ جہنم سے نکالو اور جنت میں لے جاؤ. وہ صوفیاء نہ صرف شفاعت کریں گے بلکہ اپنے غلاموں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے. آ جاؤ ان سے جڑ جاؤ. ان کی نسبت میں بہت کچھ ہے.